السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں صدقہ فطر کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور کن پر واجب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقے کو صدقہ فطر کہیں گے، یعنی جو عید والے دن وہ صدقہ دے گا اسی کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اس کو بتا کر صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر اس عورت کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ تو بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، اور نہ ہی شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ صدقہ فطر کی تفصیل ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات بآسانی معلوم ہو جاتی ہے کہ صدقہ فطر کس پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ہر مسئلے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔